बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान करें, खूब एंजॉय करें। और मैंने जैसे कि कल भी कहा था, रेसकोर्स पार्क में, ढलानी पार्क में बहुत ही खूबसूरत किस्म का मेला लगा और मैं एक्चुअली रो रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा लोगों का फुटफॉल आई डोंट नो, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं फील कर रही हूँ रात में लोग ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि वो जो लाइटिंग है उससे लोग बड़ा, उसमें वाकई अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन लोग फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश है। वीकेंड है जी, ज़रूर आप भी जाएँ। सैटरडे संडे किसी भी टाइम जा सकते हैं, दिन के टाइम जाएंगे, वैसे ही बड़ा खुशनुमा, धूप बहुत अच्छी है, तो ज़रूर आप लोग जाएं और इन्जॉय करें, अच्छे खासे पैसे लगाएं हैं भाई। अच्छा जी, हमने खबरों से आगाज़ करना है और इसके बाद जी 11 बजे वाले सेगमेंट पे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी होगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खोकर साहब खुश हैं फिर? बिल्कुल। भारत की चालें हो गई हैं नाकाम और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो मैचेस देखने का प्लान कर लिया? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा खबर है पाकिस्तान के लिए और हम सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको चाहिए कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी था उनका सिर्फ एक ही इशू था कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी इशू है और सिक्योरिटी इशू के बावजूद जो है मुझे वो पाकिस्तान से ज्यादा उनके दिमाग का इशू लग रहा था। बिल्कुल, वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमें एक तो सिक्योरिटी इदारों से कोऑपरेट करना चाहिए, दूसरा इस हवाले से हमें चाहिए कि जो बाहर से जो टीमें आए उन्हें खुशामदीद कहें और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अपनी टीम जीत गई और दूसरी टीम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, जो अच्छी टीम है वो जीते, किसी की भी टीम हो, अच्छी टीम जो जीते, तो लिहाजा ये बड़ा अच्छा काम है। और ये पाकिस्तान का जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है और पीसीबी ने बड़ी मेहनत किया है, हुकूमत पंजाब के जो अहदेदार हैं उन्होंने बड़ी मेहनत किया है और जो दुबई में या सफारत खाने थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पर कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, तो ये बड़ा अच्छा कदम है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा। जी बिल्कुल, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इकदाम है जी। देखें, मेरा ख्याल है कि भारत को अब इस फैसले से ना अपनी हरदर्मी से कुछ सीखना चाहिए, पीछे हटना चाहिए कि हर दफ़ा उनकी मनमानी नहीं चलती और नाजायज़ बात, मतलब कि आप बगैर बिला जवाब, बगैर सबूत दिए आप किसी भी मुल्क पे सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस का सामना डाल देंगे और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई इस तरह की दलाइल मौजूद नहीं है, सिर्फ जी कि हाँ माजी में पता नहीं सन 1900-1800 में पता नहीं कब कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से आप देखें दुनिया बदल रही है, तेज़ी के साथ बदल रही है। पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी इदारों के मामले के साथ बहुत सारे इश्यूज पे काबू पा लिया है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। आप रात वाला मैच देखें, पाकिस्तानी टीम ने किस तरह इंप्रूव किया है और साइम अयूब किस तरह खेले, नए आने वाले जो बाकी लड़के हैं वो किस तरह से जान उन्होंने मारी, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम, हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम, हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप इंप्रूव करते हुए किसी भी इस तरह के स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्स कंट्री को डिस्करेज करेंगे इंटरनेशनल उस पर बैठ के लॉबी में, तो फिर वो नाजायज़ बात है। वो कामयाब इसलिए नहीं हुए कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो अपनी सुली मौके पर डट गए, वो दुबई गए, वो जहां जहां जा सकते थे वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के तमाम सरबराहान से मिले, इंग्लैंड गए, आयरलैंड, जहां जहां भी मुमकिन था, यूरोप, हर तरफ उन्होंने जाके अपना मौक़िफ़ वसूली पेश किया और मौक़िफ़ पेश करने की वजह से आईसीसी पे दबाव आया और दबाव आने की वजह से वो ये मॉडल माने कि यही तो बात हम पहले दिन से कर रहे हैं कि ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहते तो हम भी नहीं जाएंगे और दूसरा कोई थर्ड प्लेस होगी और बाकी शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर एक मामला बहुत ही आपको संगीन लग रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा खेलने को, कल को आप हार जाएंगे तो आप कहेंगे जी हम तो, हमारा दिल नहीं था खेलने का इसलिए हम हार गए लाहौर में, तो कल को आपने ये भी जवाब बना लेना है, तो भाई ठीक है आप दुबई में जाके खेल लें। लेकिन ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि अब ये तो तय हो गया कि दुबई में हम जाएंगे, वो भी दुबई आएंगे और वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान को मिल गई है, ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। ये बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि मर्दों की क्रिकेट टीम के साथ साथ लेडीज की जो क्रिकेट टीम है, वुमेन क्रिकेट टीम, उनको बहुत तेजी के साथ जो है वो सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में। उनकी वुमेन्स टीम्स को बहुत ज्यादा पज़राई मिल रही है, उनको बहुत ज्यादा कवरेजेस मिल रही है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि आगे इसको लेके चले और हम इंटरनेशनली जो हमने वकार अपने उसी जो धौंस जबरदस्ती वाला मुल्क हमारे ऊपर दबाता है, उन्हीं की साजिशों से जो खोया है हम वो क्रिकेट में बहाल करेंगे इंशाल्लाह। सही सलीम जी, अब आप शायकीन क्रिकेट जिनको इंतजार था वो मैचेस देखने की तैयारियां भी करें, बहुत ज़बरदस्त मुकाबले जो है वो देखने में आएंगे। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ आज के आ रहे हैं। MCL मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ख़त्म कर दी गई है और इसके साथ साथ जी आपको ये भी बता दें जी
اب سٹی کارپوریشن بنے گی, 10 ٹاؤن 350 یوسیز ہوں گی, کیا فائدہ ہوگا اور اس کا مقصد کیا کھوکھر صاحب؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو محکمہ بلدیات نے جو ایکٹ تیار کیا ہے اور وہ ایکٹ اسمبلی میں بھیج دیا گیا ہے اور محکمہ قانون کے ذریعے وہ اسمبلی میں پہنچ جائے گا اسی ہفتے, تو اس میں جو ایم سی ایل ہے اور جو ضلع کونسل ہے یہ دونوں ختم کر دی گئی ہیں اور لاہور شہر میں ٹاؤن سٹی کارپوریشن ہوگی. ٹاؤن سٹی کارپوریشن لاہور میں ہوگی اور لاہور میں جو 10 ٹاؤن ہوں گے. لیکن جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ 2 ٹاؤن پر بھی ایک 2 تحصیلوں پر بھی ایک ٹاؤن بنا سکتا ہے, لیکن فی الحال 10 ٹاؤن پرپوز کیے گئے ہیں اور 350 سے زائد لاہور میں یونٹ کونسلیں ہوگی. اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پر 2 لاکھ سے جو کم آبادی ہے, 2 لاکھ سے 25,000 تک آبادی ہے, وہاں پر میونسپل کمیٹی ہوگی اور 2 لاکھ سے 7 لاکھ کی جہاں آبادی ہے وہاں پر میونسپل کارپوریشن ہوگی. اور جو دیہی علاقے جو ضلعوں کے, جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, قصور شہر ہے, قصور شہر کی آبادی اگر 2 لاکھ سے زیادہ ہے تو میونسپل کارپوریشن ہوگی اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر تحصیل کونسل بنے گی. تو جو تحصیلوں میں جو تحصیل وہ کونسل بنے گی, لیکن ضلع کونسل جو ختم کر دی گئی ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ضلع کونسل جو ختم کی گئی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ ضلع کونسل کے متحد نہ آ سکے اور بیوروکریسی ضلع ناظم کو جواب دینا ہو سکے یا ضلع کے جو سربراہ ہے اس کو جواب دینا ہو سکے. یہ بیوروکریسی نے ایک چال چلی ہے اور عوامی نمائندوں کو ایک طرح کا اپنے مطیع کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب ان کو بجٹ جو ہے وہ سارا محکمہ بلدیات دے گا یا ڈی سی دے گا اور ان کو جو سارا ان کو جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے وہ ڈی سی ضلع کا یا بلدیات محکمہ دے گا, جبکہ وہ بیچارے جو ہے نا کیا ہو گئے, وہ بلدیاتی نمائندے جو ہے صرف نالیاں گلیاں سیوریج اور سولر بنا سکیں گے. باقی میں یہی بات کروں, کھوکھر صاحب نے اصل خبر جو ہے نا وہ بعد میں ڈسکس کی ہے اور جو بعد میں والی خبر تھی وہ پہلے ڈسکس کر دی کہ بیوروکریسی نے کیا کیا ہے, چال کیا چلی ہے. اب بلدیاتی نظام عوامی نمائندوں کو خود مختاری دیتا ہے, نہ کہ صرف کہ آپ کاسا پکڑ کے بیوروکریسی کے پیچھے پھرتے رہیں کہ جی میرے فنڈ دے دیں, مہربانی کریں ڈی سی صاحب, ڈی سی جو کمشنر صاحب, یہ سیکٹری صاحب. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر آپ کو اور ہمیں کیا حقوق دلائیں گے جب ان کو ہی کوئی حقوق نہیں مل رہے ہوں گے. تو آپ نے کیا اس سے حاصل کیا؟ اتنا زیادہ شوگر کوٹڈ ایکٹ جو ہے اس پہ میرا خیال وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ جی ہم خود سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگوں کی آزادی پہ ان کو امپاور کرنے میں یقین رکھتے ہیں, تو آپ نے یہ چال چل کے ان کو کیوں اتنا بے اثر کر دیا ہے اور وہ آپ کے مرہون منت کیوں رہیں؟ جب ایک یونین کونسل کے تحت جو بھی ضلع کونسل, سٹی کونسل, تحصیل کونسل جو بھی بنے گی ان کو ایک ایلوکیٹڈ بجٹ الاٹ ہو جائے, وہ بجٹ لے لیں اور میئر کے انڈر جو ہے وہ تمام جو ضلعی حکومتیں میں کام کرنے والے افسران ہیں, چاہے وہ سیکٹریز ہیں, چاہے وہ ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, ٹاؤن آفیسرز ہیں, وہ ان کے پابند ہونے چاہیے, ان کو جواب دہ ہونے چاہیے. میں نے اگر کسی ٹاؤن افسر کی شکایت کرنی ہے تو مجھے بتائیں میں کس کو کروں گا, میں پھر اسی بیوروکریسی کروں گا. تو آپ اربوں روپے لگا کے بلدیاتی الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ پھر قوم کا, غریبوں کا پیسہ جو ہے, اب اس میں بھی خبر ایک ہے کہ اس پہ کتنا ارب روپیہ لگنا ہے آپ کے اس الیکشن میں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ پھر کیوں لگوا رہے ہیں؟ جبکہ میں نے پھر ڈپٹی کمشنر صاحب کے باہر تلوے چاٹنے ہیں, ان کے باہر کھڑے رہنا ہے, بطور آپ کا میں نے ایک رکن ضلع کونسل کا منتخب ہو کے ہاتھ جوڑ کے مائی باپ کے آگے کھڑے ہونا ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ تو یہ ایکٹ میں ان کو ایک اور کاسا پکڑا رہے ہیں, کاسا سمجھتے ہیں نا فقیر کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے, آپ پکڑا کے بھیجنے کے جائے عوام کے حقوق کے لیے جا کے آگے آپ بھی لڑے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے 3 سے 4 دھڑے بن جائیں گے. 3-4 دھڑے بن جائیں گے. ایم سی ایل نہیں کر رہی تھی تو ان کو دے دیا گیا. دیکھیں 3-4 دھڑے بن جائیں گے. آپ کی بیوروکریسی علیحدہ ایک سپر پاور ہے, وہ وزیر اعلیٰ, ایوان وزیر اعلیٰ, ارکان اسمبلی ان کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے وزراء علیحدہ لڑ رہے ہوں گے, پھر آپ کے جو مقامی سیاسی لوگ ہیں, اثر رسوخ رکھتے ہیں, وہ علیحدہ لڑ رہے ہوں گے. جو کونسلرز بیچارے منتخب ہو کے آئیں گے, ضلع کونسل کے ممبرز ہوں گے, سٹی کونسل کے ممبرز ہوں گے, ان بیچاروں کو گھاس نہیں ڈال رہا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ پیسے بھی لگائیں گے, الیکشن بھی لڑیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن یہی بات کھوکھر صاحب نے جو ٹھیک کی ہے کہ ایک نالی پکی کرا دی, ایک گٹر کا ڈھکن لگوا دیا, ایک بلب لگا دیا لائٹ کا اسٹریٹ پہ, اس کے علاوہ بیچاروں کے پاس ہوگا بھی کیا؟ اور وہ بھی تب ہوگا جب بیوروکریسی ان پہ کوئی نوازشات کرے گی, تھوڑے فنڈ جاری کر کے احسان جتائے گی کہ ہم نے بہت فنڈ دے دیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ریویو ہونا چاہیے, اس پہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی جانی چاہیے. اگر وزیر اعلیٰ اس کو سمجھیں, مطمئن ہے تو پھر اس کو تھرو کرنا چاہیے, ورنہ اربوں روپے قوم کے ضائع نہیں کرنا. نہیں, اور اگر پھر اس پہ پھر آپ فالو اپ بھی لینا کہ اگر آپ ایک سسٹم کو ختم کر رہے ہیں, دوسرا آپ بہتری کے لیے لے کر آ رہے ہیں, تو بہتری ہوئی کیا ہے؟
فی الحال بظاہر تو کچھ نظر نہیں. دوسرا نا اس میں جو ہے کہ جو کارپوریشن لاہور میں بنے گی, جو ٹاؤن سٹی کارپوریشن ہوگی, اس کا سربراہ جو ہے نا میئر ہوگا, اور میئر کا جو انتخاب ہے وہ یونین کونسل کے ممبران جو ہے نا اس کا الیکشن کریں گے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ میئر کا الیکشن جو ہے نا براہ راست عوام سے ہو, عوام براہ راست میئر کے لیے ووٹ ڈالیں. اب عوام کو تو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں دیا گیا, رائٹ نہیں دیا گیا. اب کونسلر ہے اور کونسلر سے وہی پھر ہارس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ خرید و فروخت شروع ہو جائے گی, اور وہ میئر کا الیکشن جو ہے نا وہ خرید و فروخت سے یا پولیٹیکلی جو ہے نا وہ جو ایک طریقے سے پریشرائز کر کے کرایا جائے گا الیکشن. اس والے سے یہ بھی پرانا دور آ جائے گا نا, دور آ جائے گا جب ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی, راتوں رات جو آپ کے نمائندے تھے وہ میئر کو ووٹ کرنے کے لیے پابند ہو جاتے, وہ اپنے آئی ڈی کارڈ بھی بازو کر رکھوا کے دے دیتے جی ہماری جان چھوڑے, آپ جو مرضی لے لیں. دیکھیں لاہور کا اگر میئر ہے تو پھر لاہوریوں کو بھی اس میں حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا میئر انتخاب کریں, سلیکٹ خود کریں. کھوکر صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ کیا براہ راست عوام کے مسائل کے لیے, بالکل بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. بالکل بالکل صحیح کہا. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اگلی خبر کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ٹیچنگ ہسپتالوں کے انتظامی بورڈ میں خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں ہے. میو اور اس کے بعد جی پی آئی سی سروسز, جنرل ہسپتال, پم سمیت 8 ٹیچنگ ہسپتالوں کے بورڈ آف مینجمنٹ میں صرف مرد ممبران کو نامزد کیا گیا ہے. آخر کیوں؟ یہ ہمارے پروگرام کا نام ہے. ویسے درنایا دیکھیں, میں اپریشیٹ کروں گا, یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے زاہد شوائے صاحب نے جو دی ہے, اور اس میں آپ بیوروکریسی کو میں ہمیشہ اس چیز کا میں ناقد رہا ہوں کہ وہ کتنے اس کے بعد چکر دینے کے طریقے ہوتے ہیں, اور کیا وزیر اعلیٰ, کیا صوبائی کابینہ, کیا وزراء, ان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں, اور انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ایک جو مینڈیٹری ایکٹ تھا جس میں آپ نے 2 کم سے کم خواتین کو نامزد کرنا ہی تھا, اس کو کس طرح وائپ آؤٹ کر کے انہوں نے فارغ کر دیا. پرماننٹ ہے کہ 2 خواتین ہوں گی, جی, باوجود اس کو نظر انداز کیا گیا. وہ تو اب خبر میں بھی اس چیز پہ زور دیا گیا کہ یہ مینڈیٹری ہے, یہ ایک رول آف بزنس ہوتا ہے جس کے تحت آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے میں نے سوچا تو کر لیا, اس کا باقاعدہ لیجسلیشن رول آف بزنس ہوتا ہے, اس کے مطابق اس پہ تقرریاں, تعیناتیاں, جو بھی اپوائنٹمنٹس ہونی ہوتی ہیں وہ ہونی ہوتی ہیں. ہاں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا دل کیا تو کہ آپ نے اگر 5 کا بورڈ بنانا ہے تو 5 کے 5 آپ اپنے دوست یار رکھ لیے یا پرائیویٹ بندے رکھ لیے, یا آپ کو کسی نے کہا تو آپ نے, یہ نہیں ہوتا. اس میں آپ کے پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کے ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کے جو پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ الیکٹیو بھی کوئی بندہ لے سکتے ہیں, بورڈ کی مکمل مشاورت کے ساتھ الیکٹیو ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے الیکٹ کر لیا تو لے لیا. تمام بورڈ کو اگر کوئی پرائیویٹ نام جائے گا وہ اس کو الیکٹ کرے گا تو وہ رکھ سکتا ہے. اچھا, انہوں نے تو خیر بنیاد ہی ہلا دی نا, ابھی تو باتیں آگے چلنی تھیں. لیڈیز کو انہوں نے جو بائی پاس کیا ہے, اور خاص طور پہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر انتظامی بورڈز میں, میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو پروفیسر ڈاکٹرز ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ کام کرتی ہیں. میں نے جس طرح خود بھی, جب وزیر اعلیٰ محسن صاحب تھے خود, تو وہ بڑی مشاورت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ 2-2 4-4 گھنٹے کے سیشنز لیتے تھے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ. وہ سروسز, میو, جدھر ان کا کنگ ایڈورڈ جا کے, جنا ہاسپٹل جا کے, وہ پورے آڈیٹوریم میں بیٹھ کے تمام سینئر ڈاکٹرز کو, پروفیسر ڈاکٹرز کو, ایسوسیٹ, اسسٹنٹ پروفیسر جتنے بھی تھے, ان کے ساتھ مائک پہ ان سے مشاورت کرتے تھے. خود ڈائز پہ کھڑے ہوتے تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ ایک آپ کے 2-2 منٹ لیجئے گا, آپ سارے اپنا آؤٹ پٹ دیں, ٹھیک ہے جی, ان پٹ دیں. اس کے بعد وہ اس پہ ڈیسیجنز کرتے تھے کھڑے ہو کے. پھر وہ تمام تر لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے وزیر, ان کی بیوروکریسی, چیف سیکرٹری صاحب, باقی لوگ بھی, اور اس پہ وہیں پہ امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتا تھا. اچھا, ہم نے تو اتنا اچھا ماڈل دیکھا, اور اس میں کوئی جینڈر جو ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ تو حالات ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ پہلے ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب کے ساتھ کیا کیا آپ نے, اسپیشلائزڈ ہے, تو آپ نے لکھ لیا کہ اب آپ نے قانون کی دھجیاں اڑا کے لوگوں کو بلا جواز بغیر سنے سزائیں دے کے لوگوں کی حق تلفیاں کر کے اس طرح کرنا ہے. اور پھر آخری بات کر کے کھوکر صاحب کی طرف آئیں گے کہ پھر وزیر اعلیٰ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ وہ عورتوں کے لیے صوبے میں بہت کچھ کر رہے ہیں. بس میں تو پھر یہ ریکویسٹ کروں. جی بالکل نا, خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کی, اور خواتین کو ہی جو ٹیچنگ ہسپتالوں کے جو انتظامی بورڈ ہے ان میں اگنور کیا گیا, ان کے اگنور کیا گیا. حالانکہ دیکھیں سرکاری محکموں میں اتنی خواتین جاب کرتی ہیں, ڈاکٹر ہیں اتنی جاب کرتی ہیں, ملک کی آدھی آبادی سے زیادہ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. ہسپتالوں میں نرسنگ ساری جو ہوتی ہے وہ خواتین ہوتی ہیں, جو لیڈ ڈاکٹریں بڑی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بڑی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کے باوجود جو ہے خواتین کو نظر انداز کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بیوروکریسی کا جو ایک چال ہے, اور بیوروکریسی کو چاہیے کہ ایسے اقدام نہ کرے, اور جو خواتین ہیں ان کو بھی نمائندگی دے, اور خاص طور
طور پر جو خواتین جو کمپیٹنٹ ہیں, جو اس بات کی اہل ہیں کہ ان کو بورڈ میں رکھا جائے, ان کو بورڈ میں رکھا جائے. اچھا کام کرتی ہیں خواتین. جی بالکل. دیکھیں عائشہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے, میں کتنا اچھا کام کر رہی ہوں. میرا تو خیال ہے کہ وزیر اعظم واپس آئیں گی چائنا کے دورے سے, تو ان کو جو پیچھے یہ فیصلے بیوروکریسی نے کر لیے ہیں بغیر پوچھ کے, تو ان کو میرا خیال سارے ریویژن کی طرف جانے پڑیں گے اور یہ چیزیں ان کو پوچھنی پڑیں گی. نظر سے گزرے بھی. اچھا مجھے حیرانی ہے کہ ایسی محکمہ جو اسپیشلائز ہیلتھ, ان کو اتنی ارجنسی کس چیز کی آئی ہوئی تھی کہ وہ منڈے تک صبر نہیں کر پا رہی تھی. ایسی کیا ارجنسی تھی؟ جب آپ نے اپنی مرضیاں کرنی ہو نا, جب آپ چاہ رہے ہوں کہ اپنے من پسند فیصلے ہو, تو پھر وہ جلد بازی میں ہی ہوتے ہیں. خیر یہ بہت اہم معاملہ ہے اور سی ایم صاحبہ کو ضرور اس معاملے پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. چوتھی خبر ہماری یہ ہے جی, پرانے راوی پل کی بحالی پر 22.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور فنڈ سے اسفالٹ کارپیٹنگ اور دیگر کام کیے جائیں گے. درے نایاب آپ کی خبر ہے. اچھا جی بالکل یہ میری خبر ہے. اب دیکھیں آپ, جب آپ نے دیکھا کہ بند روڈ بہت زیادہ ریہیبلیٹیٹ ہو گیا ہے, کنٹرول ایکسیس کوریڈور بن گیا ہے, آپ کا شادرہ فلائی اوور بن گیا ہے, اب دونوں طرف سے ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہو گیا ہے پرانے راوی پہ, اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے 3 لینز ہے, جس میں سے 2 لین ڈیڈیکیٹڈ میٹرو بس کے لیے ہے, 2 لین بچتی ہیں آپ کے پاس, اور اتنے برے حالات ہیں کہ ایکسپینشن جوائنٹ جو لوہے کی پٹیاں ہوتی ہیں پلوں کے درمیان میں وہ غائب ہو چکی ہیں. اس کے بعد اسفالٹ اڑ چکی ہے, وہاں جو ٹائر آپ اسفالٹ جس روڈ پہ اڑی ہو آپ کے ٹائر نہیں بچ پاتے, ٹھیک ہے, آپ کے ٹائر جو ہے وہ شریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں یا پھر ضائع ہو جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے, اور خوبصورتی نام کی تو اللہ کے فضل سے پرانے راوی پل پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. پرانے راوی پہ اگر آج بلکہ بڑی ایک ہے مزاحیہ بات لیکن ریلیٹڈ ہے اس سے, کہ ایک سجاد علی صاحب کا نیا گانا بڑا مشہور ہے راوی پہ آج کل آیا ہے, لیکن وہ انہوں نے نا نیو یارک امریکہ میں گایا ہے. اگر وہ راوی میں آگے گا لیتے نا تو میرا خیال وہ گا نہ پاتے. جو حالات ہے وہاں پہ چیل گوشت بیچنے والوں کی بھرمار ہے, وہاں پہ مختلف مانگنے والوں کی بھرمار ہے, ٹریفک سلو ہوتی ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ چلیں جب تک اور کچھ نہیں ہو سکتا کم از کم اس کو اصل حیثیت میں ریہیبلیٹیٹ تو کریں, بہت ضروری ہے. سگیاں برج کے بعد وہ دیکھیں اتنا اچھا وہاں پہ کوریڈور سیٹ ہو گیا ہے, یہ پھر مین آرٹری ہے, اس میں اب اسفالٹ ساری نہیں ہوگی, ایکسپینشن جوائنٹس جو ہر سال تقریباً 2 سال بعد چینج ہونے چاہیے وہ چینج ہوں گے. تیسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ پلانٹیشن کا اور بیوٹیفیکیشن کا اس میں رکھا گیا ہے ایلیمنٹ, وہ ضروری ہے. کابینہ سے اپروول ہو گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ اسپیڈی ورک ہوا ہے, منٹس جاری ہو گئے ہیں, اب انہوں نے فنڈز لے کے اس پہ کام شروع کروانا ہے. پیسے نہ اس میں کام ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس پہ 35 کروڑ مانگے گئے تھے ایل ڈی اے میں, لیکن اس کے بعد کابینہ کمیٹی جو برائے فنانس ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑے کٹ اینڈ شارٹ کرتی ہے, سوال جواب کرتی ہے, تو اس کے بعد اس کو کٹ کر کے کیا ہے. جی بالکل, میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پرانا جو راوی پل ہے بحالی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو شاہدرہ کے لوگ ہیں ان کو ایکسیس دینی چاہیے لاہور تک. اب یہ دیکھیں جب آپ شاہدرہ میں جائیں تو وہ ایک دوسرا شہر نظر آتا ہے, لاہور ایک دوسرا شہر نظر آتا ہے, اور شاہدرہ میں وہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے جو لاہور میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر ٹیچنگ اسپتال بھی بن گیا ہے, ایک انڈر پاس جو ہے نا وہ شاہدرہ پر بھی بڑا خوبصورت بنا ہے اور بڑی خوبصورت سڑک بھی بنا دی گئی ہے. اس کے باوجود جو شاہدرہ کے لوگ ہیں ان کا جو معیار زندگی ہے وہ ان کو وہ نہیں مل رہا جو لاہور کے شہریوں کو ملتا ہے. خاص طور پر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہاں پر شاہدرہ میں جو ہے وہ کوئی قابل ذکر جو ہے نا تعلیمی ادارہ نہیں ہے. انگلش میڈیم سکول جو بڑی جو چین ہے جیسے لاہور گرامر سکول ہے یا بیکن ہاؤس ہے یا لکاس ہے, یہ وہاں نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے ان کو لاہور آنا پڑتا ہے. تو اسی حوالے سے یہ جو راوی ایکسیس ہے یہ بہت ضروری ہے, اور راوی پل بنا کر لوگوں کو ایکسیس دی جائے تاکہ لوگ جو ہے نا لاہور اور جو شاہدرہ کا فاصلہ ہے وہ ختم ہو سکے اور شاہدرہ بھی لاہور کا حصہ بن سکے. بالکل آپ نے اچھا دیکھیں, میں اس اتفاق نہیں کرتا, اگر پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے وہاں پہ لوگوں کی سورس آف انکم بھی تو اس طرح کی نہیں ہے نا. وہاں پہ جو ہے متوسط سے بھی سطح سے جو نیچے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں, اور وہاں پہ دیکھیں شاہدرہ ہاسپٹل بہت زبردست ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے, نگران حکومت میں اس کو ریوائیو کرنے کی بہت کوشش کی گئی. کیا اب اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ کیا وہاں پہ یہ اسپیشلائز ہیلتھ محکمہ جا کے دیکھتا ہے؟ کیا وہاں پہ سیکٹری صاحب نے کبھی جا کے وزٹ کیا؟ وہاں پہ جا کے کسی وزیر نے جا کے ڈیسیژنز لیے؟ وہاں پہ جو اسکول ہیں کالجز ہیں ان پہ کوئی آپ نے اس میں جا کے دیکھا؟ دیکھیں انفراسٹرکچر پہ تو بہت کام شاہدرہ پہ پہلے بھی کیا گیا, لیکن کیا ان سے صرف تو ایک رستے دینا, تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دینی طور پہ بھی بڑی اس پہ خیر رکھی گئی ہے کہ رستے آپ کو لوگوں کو کلیئر کرنے چاہیے. بڑے اچھے طریقے سے وہ کام بھی کر رہی ہیں. آپ جی پتہ نہیں کہاں کام کر رہی ہیں, مجھے تو وہ تو حیرانی ہے. کہا جی ہم نے تو روڈز ایسی بنا دینی ہے شاہدرہ کی, بنا دینی ہے, ہو جائے گی, ہو جائے گا, صحافیوں کو پلاٹ مل جائیں گے انشاءاللہ. ہماری زندگی میں تو نہیں, پتہ نہیں بعد میں مل جائے شاید, یہ ہو جائے گا, کر دیں گے, ہو جانا ہے. یقین کریں میں نے نگران سیٹ اپ کے 13 مہینے میں نہیں سنا یہ بات. بالکل آپ نے ہو گیا,
ہو رہا کر کے دکھایا نا, شروع ہو گیا. بس یہ تین چیزیں بات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. ان کے یہ سیاسی نعرے مجھے سمجھ نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں کہ شاہدرہ کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ پیکج, لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کا سب سے بڑا میجر پورشن دینا چاہیے تھا. بالکل. آپ کو نشتر ادھر سے لے کے قصور تک جو ڈپرائیڈ آبادی ہے, یوحنا آباد ہے, نشتر کالونی ہے, غریب لوگ ہیں, ہمارے مسیح بھائیوں کی آبادی ہے, آپ کو اس کے اندر میجر پورشن دینا چاہیے تھا. آپ کو شمالی لاہور کے اندر جا کے وہ جو نالے کے ساتھ کچی آبادیاں, چائنا اسکیم جیسے ڈپرائیڈ ایریا کرول گھاٹی تک جانے والی, وہاں پہ سیوریج سسٹم دینے چاہیے تھے. آپ کو مانگم منڈی تک سیوریج سسٹم دینے چاہیے تھے, جہاں لوگوں کے پلاٹوں میں پانی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانی نکلتا نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ضروری سمجھا, لیکن ویسے تو بھئی اب آپ جب خود ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے کہ لاہور کے کن متوسط علاقوں میں پیسے لگانے کی ضرورت ہے, تو خدایا ان کی جو چھوٹی چھوٹی اب ضرورتیں ہیں, ان کے جو رستے ہیں, ان کی جو اس پہ ریہیبلیٹیشن کے فنڈ ضرور دینے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اس پہ کام کا آغاز کب سے ہونا ہے؟ یہ اس میں 1 منتھ اس کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس کا PC1 جائے گا PND میں, پھر PND کا ایک لمبا چوڑا سیٹ اپ بیٹھ جائے گا. وہ سوچے گا, پہلے 35 کروڑ کو بعد 22.5 کروڑ کر دیا. ایسے تو نہیں زیادہ ہو جائیں گے, میں وہی پوچھ رہی ہوں. زیادہ نہیں, پہلے 35 کروڑ کو 22.5 کروڑ کیا. ابھی وہ اس پہ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری ہے. حالانکہ کابینہ اپروول دے چکی ہے, اور کابینہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی زیر صدارت کا منظوری دیتی ہے نا, آپ کی میری زیر صدارت نہیں دیتی نا. تو وہ جتنی تیزی سے PND کا پروسیس ہوگا اتنی تیزی سے کام اس کا سٹارٹ ہوگا. 1 منتھ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. ہوپ فلی 1 سے 2 ماہ کے اندر اس پہ کام ہوتا نظر آئے گا, اللہ کرے. اور 1 سے 2 ماہ میں اگر کام ہوتا نظر آئے تو جلدی یہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچے. بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جی ہم نے اگلی خبر کی طرف آنا ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جی اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ جی 5ویں خبر پہ آ رہے ہیں. پرائس مجسٹریٹ کی کارروائیاں محدود ہیں, روٹی, دودھ, دہی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اچھا جی, مہنگائی کنٹرول ہے, مہنگائی کی سطح جو ہے وہ نیچے آئی ہے. اتھارٹی بھی اس کے لیے بنانے جا رہے ہیں. باوجود اس کے جو ہم ہر روز ریپر کرتے ہیں, جو عوام کو ریلیف دینے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی عوام ایک ہی بات کہہ رہی ہے, مہنگائی ہے. دودھ, دہی, روٹی, نان ہر روز لوگوں نے لینا ہے, اور انہی کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. کیسے کوکر صاحب؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو پرائس مجسٹرڈ ہے ان کی کارکردگی بڑی جو پیتھیٹک ہے. کیونکہ اگر دیکھیں آپ کریانے کی دکانوں پر چلے جائیں, یا جنرل اسٹور کی چیزوں پر چلے جائیں, یا ریڑھی والوں کی دکانوں پر چلے جائیں, یا سبزی والوں کی دکانوں پر چلے جائیں, تو وہاں پر دیکھیں جو ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں میں ہوتی ہیں. اور ایک جگہ اور قیمت ہوتی ہے, دوسری جگہ اور قیمت ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ 2 کروڑ کا اس کے بعد ڈالا ہوتا ہے, اور 2 اس کے پاس گن مین ہوتے ہیں, 6 اس کے پاس نوکر ہوتے ہیں, اور وہ جا کر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ریڈی والا جو ہے وہ کہیں کرپشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کا آفس ہے, آپ کی روزانہ کی کارکردگی دیکھتا ہے جی. اچھا جی, اگر آپ کی پرفارمنس پیتھیٹک جا رہی ہو تو آپ کو یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ جی آپ کی پیتھیٹک پرفارمنس ٹھیک کریں, روز ڈیلی کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی ڈر خوف ہوتا ہے نا کہ کام کرنا ہے. بالکل. یہاں پر کوئی ایسا رواج جی اس حوالے سے یہ اصل میں یہ DC کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پرائس مجسٹرڈ کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرے, ان کی پرفارمنس ایویلیوٹ کرے, اور ان کی جو روزانہ کی کارکردگی چیک کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی ضلع میں یا کسی شہر میں اگر جو چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ DC ہوتا ہے. DC کی ویک گرپ ہوتی ہے اور ویک جو ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے. پرائس مجسٹرڈ کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارے ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ پرائس باقاعدہ پرائس کموڈٹی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, جس کا مقصد ہی یہ اشیاء کی قیمتوں کو چیک کرنے کا علیحدہ ایک محکمہ بنا دیا ہے مریم نواز شریف نے, وہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چیزوں کی قیمتیں دیکھیں آپ, ادویات کی قیمتیں دیکھیں, ادویات کی قیمتیں دیکھیں. اب ایک مکسل DS سیرپ ہے, اس کی پہلے قیمت 535 روپے تھی, اب اس کی کم ہو کر 431 روپے ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک وہ پرانی قیمت والا جس کے اوپر پرانی قیمت لکھی ہے اس والے سے میڈیکل اسٹور والے بیچ رہے ہیں, وہ پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا جی درے نیاب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آلموسٹ 30+ رپورٹرز ہیں ہماری ٹیم کے, ہے نا, لاہور کے چینل کے خاص طور پہ بات کریں, ہر روز سب کی ویلیویشن ہوتی ہے, شام میں سب کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے. جی, اور ضرورت نہیں ہم لوگوں کی کہ ہم اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائیں, یا گھر جا کے سو جائیں, یا گھر جا کے سو جائیں, یا پھر ہم جو ہے نا وہ کہیں اور کھانا کھاتے پھر رہے ہوں. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے, اور ہم نے کس بلیٹن میں, کون سے بلیٹن میں کون سی خبر دینی ہے. اس کے علاوہ کہاں پہ ہم نے ایز لائیو کرنا ہے, کہاں پہ جا کے لائیو کرنا ہے. یہاں پہ ہر چیز ایک سسٹم پہ چل رہی ہے, اور یہ ایک بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اب City 42 جو ہے بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو گیا ہے, بہت زیادہ پھیل گیا ہے,
اور نمبر آف ہنڈریڈز میں امپلائیز ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، ہر بندے کو اس میں رکھنا کتنا کو مشکل کام ہے. آپ سے 60 یا 67 68 مجسٹریٹ نہیں کنٹرول ہو پائے یار. میں تو تھک گیا ہوں 15 سال سے، 15 سال سے 16 سال سے ہم تھک گئے ہیں مجسٹریٹس کو ڈسکس کرتے کرتے ان کی کوئی میں اب یہی بات حیران کن بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگوں کے گھر تک ان کو آسانیاں نہیں ملیں گی تو پھر کیا ان کے لیے وزیر اعلیٰ کی کاوشیں، کیا ان کے لیے ہمیں کیا لگے کہ مہنگائی کا گراف نیچے پھر ہمیں کیا لگے کہ شماریات کہاں جا رہی ہیں، گرافز کی ادھر اسٹیٹسٹکس آپ کے کہاں جا رہے ہیں، پھر ہمیں کیا لگے، پھر غریب آدمی کو کیا لگے. ادھر جب مجھے پتا ہے کہ 180 روپے کا دہی آپ نے لکھا ہے مارکیٹ میں لیکن مجھے 220 روپے یا 200 روپے کا ملنا ہے، تو بڑی بھاڑ میں جائے ان کے سارے جو بیوروکریسی اپنے شماریات کے تحت وہ فگرز جاری کرتی ہے. آپ کا دودھ جو ہے وہ 170 کی بجائے 200 روپے کا مل رہا ہے، تو مجھے کیا لگے. انڈے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، چکن کا ریٹ وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، سبزیاں آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں، پھل آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. کیونکہ مبینہ طور پہ چلیں کہہ لیں کہ آپ کے ڈالوں میں، آپ کے گھروں میں آپ کو سب چیزیں مفت مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز لینے نہیں جاتے، آپ کوئی چیز خریدنے نہیں جاتے، کسی چیز کی قیمت آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز. اور اگر آپ فیلڈ میں جاتے بھی ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے، آپ تو ایک کسوٹی کھیل لیں نا سرکاری افسران کے ساتھ، پوچھ لیا بٹھا کے 3-4 کو، اچھا بتائیں کہ آج مونگ کے دال کا ریٹ کیا ہے، اور کوئی بتا دے. اچھا کوئی بتا دے نا تو میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے معذرت کر لوں گا. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک انڈا اس وقت مارکیٹ میں کتنے کا. ان کی گاڑی، ان کی گلاسز، ان کو یہ احساس نہیں ہے، ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ گاڑی سے باہر نکلیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت لوگ غربت کی لکیر سے پہنچے ہوئے، پہلے 12 سے 6 انڈے اب 1 انڈا خریدنے میں مجبور ہو گئے ہیں. یہ اترتے ہیں امپورٹڈ شوز، 2-2.5 لاکھ کے جوتے پہنے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، 50-40 لاکھ کی رولیکس کی گھڑیاں پہنی ہیں، ان کے سوٹس دیکھ لیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جس میں آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سامنے بیٹھے ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، شاید کوئی بات یہ شہباز شریف صاحب تک پہنچائے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے ارد گرد بیوروکریسی کی چیزوں پہ بھی نظر رکھتے تھے اور وہ پوچھ لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے کہ یہ اتنی مہنگی گھڑی اور یہ اتنی چیزیں، مذاق میں بھائی، لیکن وہ احساس دلاتے تھے کہ مجھے پتہ ہے تم کل کیا تھے اور تم آج کیا ہو. تو یہ چیز جو ہے آپ کے سپر ایڈمنسٹریٹو باس کی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھے، آپ کو پوچھے. اگر میں کھوکر صاحب مسلسل 4 سال سے یہ بھی یہ کوٹ پہن رہے ہیں، 4 سال سے میں بھی یہی جیکٹ پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ چیز ہم لوگوں کو، لیکن ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن کل کو اگر یہ ارمانی کا کوٹ پہن کے آ جائیں، ٹھیک ہے، میں بھی یہ گچی کا سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں، تو ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے ہمیں اپنے ضمیر کے اندر جھانک کے گوارا ہوگا، مجھے بتائیں، پھر پوچھا بھی جانا چاہیے نا. پرفارمنس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا آپ سے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. خبر کیا ہے جی، غیر قانونی فینسی نمبر پلیٹس لگانے میں موٹر سائیکل سوار سر فہرست ہیں. فینسی نمبر پلیٹس آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور واقعی لوگوں نے اوپر نمبر پلیٹ پہ نمبر کے ساتھ نیچے اپنے نام لکھوائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈیزگنیشن بھی خود ہی سے لکھوائے ہوئے ہیں، خود ہی سے نمبر 1 نمبر 2 بھی بن گئے ہوئے ہیں، خود ہی سے پتہ نہیں کیا جٹ نمبر 1 کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. کیسر کھوکر صاحب جی بالکل، اس حوالے سے یہ جو فینسی نمبر پلیٹس ہیں یہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اور موٹر سائیکل سوار سب سے آگے ہیں. یہ علی زاہد چودھری صاحب نے یہ خبر دی ہے اور اس حوالے سے جو خصوصی عابد چودھری صاحب نے یہ خبر دیا اور اس حوالے سے جو خصوصی مہم میں 1,02,000 چلان بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے پرمیشن نہیں ہے جی بالکل غیر قانونی تو چلان ہوئے نا، اس لیے چلان ہوئے ہیں، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے فینسی نمبر پلیٹیں لگا لی ہیں تو کوئی بات نہیں، جو دھواں چھوڑنے والی موٹر سائیکل ان کو پکڑیں، جو دھواں چھوڑنے والے، بات ہی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی عرض نہیں ہے. میں سمجھا کھوکر صاحب کہنے لگے ہیں کہ جنہوں نے فینسی پلیٹیں لگائی ہیں ناموں کے ساتھ عجیب و غریب، اگر کوئی دھواں چھوڑنے والی موٹر سائیکل ہے تو اس پر فوکس کیا جائے، اس کو چلان کیا جائے، اس پر پہلا توجہ اس پر دی جائے. دوسری یہ کہ اگر کوئی موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پکڑا جائے، اور اگر ہیملٹ استعمال نہیں کرتا تو اس کو پہلی ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ نمبر پلیٹوں کے حوالے سے جو پولیس والے جو ہے پیسے کمانے شروع کر دیں، پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لے اور موٹر سائیکلوں کو کھڑا کر کے ان سے تنگ کرنا، 100 روپیہ 200 روپیہ گاڑیوں کے پیچھے، ڈالوں کے پیچھے، ویگنوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے جو عجیب و غریب کوٹس لکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ بھی تو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا. اچھا وہ اگر کوئی بہت ہی کوئی کریٹو مائنڈیڈ بندہ ہو نا تو وہ اپنی نمبر پلیٹ پہ اس کوٹ کو ایڈجسٹ کروا لیتا ہے،
اگر کوئی بہت ہی مطلب کہ پڑھا لکھا نہیں ہے نا تو وہ پوری اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے گا مائی وائف از مائی لائف اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ بھی لکھا اور ماں کی دعا جنت کی دعا، باپ کی دعا جا رکشہ چلا. تو مطلب کہ خدا کے لیے یار ان چیزوں میں بھی کوئی آپ کی ایک جو پڑھا لکھا آپ کا پنجاب ہے اس میں بھی کوئی ایکٹیو ہونا چاہیے نا کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں پہ، نوجوان کے ذہنوں پہ کیا اثر ڈال رہی ہے. اور نمبر پلیٹوں پہ پوچھیں ہی نا، نمبر پلیٹوں پہ تو ایسی ایسی چیزیں مختلف رنگوں کی لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، مختلف سائز لوگوں نے لگائے ہوئے، کوئی اس پر آپ کو ایک وہ نظر نہیں آتا. ایسے عہدے لگائے ہیں جو آئین پاکستان کیا میرا خیال کسی اور ملک کو بھی نہیں پتا ہوں گے کہ یار یہ کون سے عہدے. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں نے نیچے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بھی لکھا ہوا ہے، کسی نیوز چینل سے ہے تو چینل کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہم بھی شامل ہیں. ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے، بہت دھڑلے کے ساتھ لکھا ہو جاتا ہے. پھر کوئی پولیس پیچھے پنجاب پولیس، کوئی ایلیٹ میں ہے تو ایلیٹ. وہی تو پریس تو عام ہے نا، پریس تو نارمل ہے، وہ ہر کسی نے لکھا. مجھے اب بتا دیں کھوکھر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہو تو کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک کی وائلیشن ہے وہ زیادہ جرم ہے. اگر کوئی ٹریفک کی وائلیشن کرتا ہے یا کوئی موٹر سائیکل دھواں چھوڑتا ہے تو اس کو پکڑا جائے، نہ کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اگر کسی نے شوقیہ طور پر کوٹ لکھ لی ہے تو اس پر پولیس کو پیسے نہیں کمانے چاہیے اور پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اس پر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. پتہ کیا وائلیشن آپ کی نمبر پلیٹ سے ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے نا، جو آپ کو گھر چالان آ رہے ہیں جو سیف سٹی کے کیمروں کے تھرو، وہ آپ کی نمبر پلیٹ انہی وجہ سے پھر آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. ایک چیز اور ہو رہی ہے جس میں ٹریفک پولیس کا دھیان نہیں ہے کہ اب وہ آپ کی جینوئن نمبر پلیٹ کے اوپر بھی ایک بلیک کوٹڈ شیٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ اب کیمروں میں نہیں آتی. کیمروں میں نہیں ٹھیک ہے. اور وہ تو باقاعدہ ایک کریمنل ایکٹ، کریمنل آپ کو آفینس ہے اور ایک سوچی سمجھی سوچ کے تحت کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کہنے کہ آپ کی نمبر پلیٹ ڈیٹیکٹیبل ہی نہ ہو، آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ ریڈیبل ہی نہ ہو، کسی کیمرے میں آئے نہ، اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے اس کے خلاف. اس میں تو رعایت ہونی نہیں چاہیے. اگر کھوکھر صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی رعایت کرنی چاہیے جو دانستہ طور پہ یہ حرکت کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. اور حکومت کو اس حوالے سے چاہیے کہ جو وہ اگر کیمرہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی وہ نمبر پلیٹ، تو آگے جو ٹریفک وارڈن اگلے اشارے پر کھڑا ہوا ہے اس کو وائرلیس کی جائے کہ اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے اور اس کا چلان کیا جائے. پتہ لوگوں کی کیا آتی ہے کہ ہم نے بھائی نمبر پلیٹ دی ہوئی تھی ابھی تک ملی نہیں ہے، وہاں پہ پھر ایک سائز کا قصور آ جاتا ہے. واقعی یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک بہت زیادہ ہے، لوگوں کی نمبر پلیٹ سے نہیں جلدی ملتی، پھر وہ جو جائے کر لیتے ہیں. ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. کبھی وہ کسی پرائیویٹ کوریئر کمپنی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی وہ پاکستان پوسٹ کو بدنام کرا رہے ہوتے ہیں. مسئلے ان کے اپنے ہیں، ڈسپیچ کرنا، آگے کمپنیز کے تحت پہنچانا، پاکستان پوسٹ کو دینا، ڈیلیوری تک لے جانے تک، پرنٹنگ تک، مسئلے سارے اپنے ہیں. آپ کی دیکھیں کتنی دیر بدنامی کر لیں گے. بالکل صحیح. آپ اپنی کوریئر کمپنیز کو، آپ اپنے پاکستان پوسٹ کو کتنی دیر بدنام کر لیں گے. آخر یہ فگر دیں کہ آپ نے کتنی نمبر پلیٹس بنانی تھی، جاری کرنی تھی، فزیکلی آپ نے ان کو پہنچانا تھا جو آپ نہیں کر پا رہے. کبھی آپ کی مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی آپ کا کوئی کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے پرنٹنگ والوں کے ساتھ. وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ اس کی جگہ پھر فینسی نمبر پلیٹس لگا کے اپنے شوق پورے کرتے ہیں. بالکل. اور ایک وہ طبقہ ہے جو بلیک کوٹڈ پلاسٹک اوپر لگا کے اس کو ان ڈیٹیکٹیبل اور ان ریڈیبل کر دیتا ہے، وہ بھی ایک طبقہ ہے. تیسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ ایک اس کے جو آپ کے سکریوز ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ پلیٹ لگا کے پلیٹ کا رخ نیچے موڑ دیتا ہے. صحیح. اور اس کو وہ یوں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، وہ یوں ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ریڈیبل نہیں ہوتی. تو آپ کو اس پہ سختی کرنی چاہیے، بلا تفریق کرنی چاہیے. آل ٹریفک پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہوگی، لیکن آپ جو اس طرح کی کرمنل مائنڈیڈ قسم کے جو ہمارے دوست ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، اس پہ ایکشن لینا غور کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کا دورہ چین ڈسکس کر لیتے ہیں. کیسر کھوکھر صاحب، سی ایم صاحبہ چین کے دورے پر ہیں. جی بالکل، یہ بڑا اچھا دورہ ہے، دورہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تصویروں میں لگ رہا ہے. اچھا تب ہوگا نا جب یہاں پر آ کے وہ بالکل وہ ایم او یو اور انویسٹمنٹ کے معاہدے جو ہے وہ سائن ہو رہے ہیں بہت سارے. اور جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور چین جس طرح ترقی کر رہا ہے اس طرح کی ترقی پاکستان میں بھی آنی چاہیے. اور چینی کمپنیاں جو تیزی سے پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل کراچی میں ان کی کمپنیاں آئی ہوئی تھی، کراچی میں انویسٹمنٹ کر رہی تھی. لاہور میں انہوں نے چینی کمپنیوں نے کافی انویسٹمنٹ کیا ہے. یہ سی پیک منصوبہ دیکھیں تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ مزید جو چینی جو تجربات ہے، خاص طور پر ایگریکلچر اور انڈسٹری کے شعبے میں جو چین کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ایگریکلچر جو صنعت ہے ہماری اس کو ترقی دینے کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی چین سے لی جائے. اس حوالے سے مریم نواز نے ایک فیکٹری کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ وہ ان کی مشینری دیکھی ہے ایگریکلچر کی، اور وہ اس حوالے سے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ پاکستان ہے. پھر ابھی ہماری خبر ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں جو نواز شریف آئی ٹی سٹی ہے اس میں چین کو کہا
کہا گیا کہ آ کر جو ہے نا سرمایہ کاری کرے, اس حوالے سے یہ بڑی اچھی قدم ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو دورے کو جو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل جی, دورے نایاب. دیکھیں جو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ چاہ رہی ہے چین کے ساتھ, وہ تو آئی ٹی میں اور خاص طور پہ ہیلتھ میں, خاص طور پہ کینسر کے جو ایشوز ہیں اس پہ وہ کام کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ چین نے اس پہ بہت ترقی کی ہے. اور ہم جو پہلے اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ جی ہمیں کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے, لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, تو ہمارے زیادہ تر لوگ بیچارے بھارت جاتے تھے اور ان کو ویزے نہیں ملتے تھے, اور وہ بیچارے وہیں پہ آپ کو جو ہے نا ایڑیا رگڑ رگڑ کے ان کے مریض جو ہیں وہ بیچارے دنیا سے چلے جاتے تھے. دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں میں ترقی حاصل کر سکتے تھے, لیکن ہم نے انٹرنل ایشو سے ہی باہر نہیں نکلے. اب اگر نکلے ہیں, تھوڑی سٹیبلٹی آئی ہے, تو ہمیں تیزی کے ساتھ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اب ہمیں ورکنگ گروپ چیزیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹیاں, ان سے نکل جانا چاہیے. ہمیں اب ایڈاپشن کی طرف جانا چاہیے. ازما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جلد ثمرات نظر آئیں گے دورہ چین. نہیں, ہمیں ضرور نظر آئیں گے, ہمیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. بڑا ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, بیوروکریسی ساتھ ہے, چیف سیکرٹری صاحب ساتھ ہے, مختلف سیکرٹری صاحب جو کھوکھر صاحب کے بہت قریبی دوست بھی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, بہت سارے نامور لوگ ساتھ ہیں, بہت سارے لوگوں کو وہ اور بھی لے کے گئے ہیں آئی وٹنس کے طور پہ, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. تو اب ہم تو صرف یہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ منگل کو یا منڈے تک یا منگل یا سوموار کو واپس آنے کی ابھی شنید ہے, وہ آئیں تو آ کے بس اعلان کریں کہ ہم نے یہ بھی اڈاپٹ کر لیا, یہ بھی اڈاپٹ کر لیا, ہم نے آئی ٹی کا بھی اڈاپٹ کر لیا, ہم نے کینسر پریونشن کے لیے بھی چیزیں اڈاپٹ کر لی, ہم نے لیٹسٹ مشینری اڈاپٹ کر لی, ہم نے ڈائلسس مشینیں, ہم نے وینٹیلیٹرز, ہم نے کیا کیا ہم نے نہیں کیا, ہم نے جی اسموک کے لیے تمام طرح کی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر لی. ہم اب ہواوے سے لے کے بڑی بڑی جو چینی کمپنی ہیں جن کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, ہم معاہدے نہیں کر رہے, ہم اڈاپشن کی طرف جا رہے ہیں. آ گئے ہیں ماڈل پہ, تو پھر ہمیں فائدہ ہے, ورنہ تو ویسٹیج آف ٹائم, ویسٹیج آف منی, ویسٹیج آف ہمارے جو جذبات ہیں عوام کے, وہ بھی ضائع ہو جائے گی. ان کا دورہ کس طرح ثابت ہوتا. بہت بہت شکریہ. ہم ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کا ٹاپک ہمارا بہت زیادہ اہم ہے. اچھا جی, ہم لوگوں کو کہتے ہیں اچھا کھائیں, اچھا لائف سٹائل رکھیں تو بہت سارے مسائل ویسے ختم زندگی سے ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, ایسے کھڑے کھڑے نس پہ نس چڑھ جانا, آپ نے سنا ہوگا. کچھ لوگ اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کہ کرل پڑ جاتی ہے جی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کرامپس پڑتے ہیں. پھر سردیوں میں نمنس والا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں جو ہیں یہ ساتھ ہی نہیں ہیں, پاؤں کی 2 انگلیاں ساتھ نہیں ہیں. اچھا کچھ لوگوں کا اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ ایک ہی پوز میں بیٹھے ہوئے نا, تو یہ ایک ٹانگ آپ کی مسلسل سو جاتی ہے, سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تو بہت کم ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ یہ فریکوینٹلی ہوتا ہے. چلے آپ آدھا گھنٹہ کہیں بیٹھے, سمجھ میں بھی آیا کہ یہ ہو گیا, لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ مسلسل یہ ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں شاید جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ویک ہے اندر سے ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ جو بار بار نس پہ نس چڑھ جانا, کیونکہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ ہی ہوتا تھا, پاؤں کی جو انگلیاں نا 2, وہ بالکل 2 ایسے علیحدہ ہو جاتی ہیں اور ایسے بیچ میں ڈفرینس آ جاتا ہے, بالکل پراپر طور پہ اس طرح ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا کیوں ہے آخر؟ کیا وہ واقعی ہی ویکنس کے علامات ہوتی ہیں؟ آپ کے اندر خون کی کمی ہے, آپ کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا تم تو کھانا صحیح نہیں کھاتے, تم تو ہر ٹائم ڈائٹنگ کرتے رہتے ہو, تو اس وجہ سے ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور فوری طور پر وہ جو ابتدائی طبی امداد کے طور پر لوگ رب کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں فوراً چلنا شروع کر دو, اگر ٹانگ سو گئی ہے تو ایک دم سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاؤ, حالانکہ اس ٹائم یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ سچویشن میں ایسے ہوتا ہے, کچھ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا تھا, کچھ جو بہت زیادہ ویٹ جن کا ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. کرنا کیا ہے اس پہ ہم بات کرنے والے کرائیپریکٹر ہیں جی ڈاکٹر ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے شو میں. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو. ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. جو لوگ بیچارے شکایت یہ کرتے ہیں کہ مسلسل یہ ریزن ان کے ساتھ رہتا ہے کہ نس پہ نس چڑھ جاتی ہے, وین پہ وین, ناک پہ ناک چڑھ جاتی, کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی؟ نس پہ چڑھ جانا یا مسلس کا ٹوچ ہو جانا, یا کچھ حصہ مسلس کا جیسے آپ فرما رہے تھے انگلیاں کڑ جاتی ہیں, اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ نیوٹریشنل یا ہمارے ایلیمنٹس جو بلڈ کے اندر ہوتے ہیں ان کی کمی بیشی سے ہو سکتا ہے. جو منرلز ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ منرلز آ جاتے ہیں, جس میں وٹامن ڈی, کیلشیم, پوٹیشیم, اس طرح کی چیزیں. تو خوراک کی بعض دفعہ جیسے خواتین پریگننٹ ہیں ان کے اندر نیوٹریشنل اگر ویریشنز آ رہی ہیں تو ان کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے.
اور سب سے زیادہ کامن وجہ ہمارے موہروں میں سے جو نروز نکل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ایب نارمل کرنٹ کا سرج آ جانا، جیسے کہ ہماری وابڈا میں آتے ہیں، تو ایکسٹرا کرنٹ کی سرج جب آتی ہے تو وہ مسل ایک دم سے اکڑ جائے گا اور وہ ٹوچ ہو جائے گا اور اس کے فائبرز ایک دوسرے کے اوپر ٹوسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کوڈال پڑ گئی. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فوری طور پہ اپنا پوسچر ٹھیک کریں، اور گردن اگر ایک طرف بہت جھکی ہوئی ہے تو اس کو آپ سیدھا اور بیکورڈ کریں گے، اس پہ پریشر ہٹائیں گے تو آٹومیٹکلی نرو کے اوپر پریشر کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مسلس کے اندر بھی نرو ٹوچ ہو جاتی ہے، تو آپ کو اگر کوئی مسلس کا کھچاؤ ہے، مسلسل آپ سٹریس میں چل رہے ہیں، فٹیگڈ ہیں، انریسٹڈ ہیں، تو مسلس کے اندر سے جب نروز گزر رہی ہوتی ہیں تو مسلس کا اسپیزم سم ٹائم نروز کو ٹوچ کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک کافی پینفل ہوتا ہے. تو اس کے لیے پوزیشن چینج کرنا ہی آپ کے لیے بیسٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فوری طور پہ کیا کرنا ہے؟ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ایسے بیٹھ کے پاؤں کو اچھی طرح سے وہ مساج کرنے لگ گئے، کچھ لوگ برف سے آئسنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ گرم پانی میں کتنی دیر پاؤں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. سو کیا کرنا ہے اس کے؟ یہ ایک سودنگ ایلیمنٹ ہے جو باڈی خود آپ کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یو ٹرائی ٹو ہینڈل مائی سچویشن، تو اس میں آپ ٹچ کرتے ہیں اور سود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بازو میں آ رہا ہے، آپ کی فنگرز میں آ رہا ہے، تو شولڈر اور نیک والے ایریا کو ریلیکس کریے اور اسٹریچ کر دیں. اس طرح سے یوں کرنے سے نروز جو ہے نا ریلیز ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ کے اگر لوور بیک میں سے آ رہا ہے تو اسپائن کی پوزیشن ٹھیک کریے اور اسٹریچ کر دیں، اور جیسے آپ اسٹریچ کریں گے تو نرو وہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک فوری کوئک سولوشن ہے. صحیح، کوئک سولوشن تو بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے. اچھا مجھے اب یہ بتا دیجیے گا، بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اگر دن میں 4-5 دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، کبھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کے لیے پراپر ڈائگنوسٹکس کرنے بہت ضروری ہے. آپ فزیشین سے مل لیں، وہ آپ کی باڈی کیمسٹری کو چیک کریں گے کہ باڈی کیمسٹری میں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں چل رہی ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کوئی وٹامنس کی کمی ہے یا اور نیوٹریشنز کی کمی ہے، تو وہ میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کو کور کرے گا. اگر موہروں میں سے آ رہا ہے تو کائروپریکٹر کو چیک کرائیں، وہ اسپائن کے ایکس ریز کروائیں گے، ایم آر آئیز کروائیں گے. واٹ اباؤٹ جو لوگ گھر میں ہی تیل کا مساج کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اوپر پٹی باندھ لیتے ہیں، پھر جرا کے پاس بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں؟ یہ ٹیمپرری مینجمنٹس ہیں، بٹ یو ڈیڈنٹ گیٹ دا ڈائگنوسس، رائٹ. آپ نے اگر ڈائگنوسس نہیں کی تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی پرماننٹ نہیں ہو سکے گی، اور آپ آہستہ آہستہ اس کو مینیج تو کرتے رہیں گے لیکن حل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، تو پراپر حل کے لیے ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو اس کے ڈائگنوسٹکس ٹیسٹ لازمی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے جنرل فزیشین کے پاس جا رہے ہیں تو انف ہے، یا مینلی لوگوں کو کیا لگتا ہے ایک انجیکشن لگوا لیں گے نا آپ تو بس ٹھیک ہو جائے؟ ایسا ہی ہے. تو وہ دو پارٹ ہو گئے نا، ایک تو ہو گیا جنرل فزیشین کا کرنے والا اور ایک ہو کائروپریکٹر کا کرنے والا. تو فزیشین اپنی جاب کر لیں گے، اگر وہاں سے ہر چیز آپ کی ٹھیک ہے، بایوکیمسٹری نارمل آ رہی ہے، پھر بھی آپ کو ٹویچنگ ہو رہی ہے، کڈلنے پڑ رہی ہیں، تو دین یو مسٹ گو ٹو اے کائروپریکٹر ٹو ڈائگنوز اٹ پراپرلی. آپ کو ہوتا ہے اسپائن کا پوسچر ٹیڑھا ہو. فزیو تھراپسٹ سے کیا یہ علیحدہ جاب ہے؟ فزیو تھراپسٹ بھی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن کائروپریکٹر زیادہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کیونکہ کائروپریکٹرز آر مور اسپیشلائزڈ ان اسپائن اینڈ دیئر ایسوسیٹڈ پرابلمس. صحیح. سو مجھے اب یہ بتا دیجیے گا، یہ جو نمنس ہوتی ہے سردیوں میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ساتھ نہیں ہیں، پاؤں کی دو انگلیاں ساتھ نہیں ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی؟ اس کی نروز کی کمپریشنز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے. نرو اگر ہماری کمپریس ہوئی ہو تو بلڈ کا فلو کم ہو جاتا ہے، سنسیشنز کم ہو جاتی ہیں اور مسلس کی پاور کم ہو جاتی ہے. تو نمنس کا آنا ہو سکتا ہے کہ کارپل ٹنل میں یہاں پر کمپریشن آ رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹرائسیپس اور انر آرم میں ہو رہا ہو، یا ہو سکتا ہے نیک سے آ رہا ہو. تو جن کو نیک کے پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کو سمٹمز ریموٹ آ رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے یہیں سے ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کی سوجن جو ہے نا یہاں بھی ہوگی اور نیک کے اندر بھی ہوگی. تو نیک کی ایکس ریز ایم آر آئی سے ہمیں بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اگر نیک سے ہے تو پھر نیک کو ٹریٹ کیا جائے، اگر یہاں پر ہے تو یہاں پہ ٹریٹ کیا جائے. تو اس کے ڈفرینٹ پھر آگے ہوتے ہیں، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کی سرجری بھی ہو سکتی ہے، وداؤٹ میڈیکیشنز بھی ہو سکتا ہے، میڈیکیشنز کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آرتھوپیڈک سرجنز بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو پھر ڈفرینٹ ڈومینز اینڈ اسپیشلٹیز اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن ڈائگنوسس کے لیے کلیئر کر لیں کہ یہ نیک سے آ رہا ہے یا کلائی سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ جو ہر کوئی شکایت کرتا ہے، پٹھوں میں درد ہے، نیک میں درد ہے، بیک میں پین ہے، یہ کیا مسلسل ہم ایک پوسچر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے؟
इसके पीछे मसल्स की वीकनेस भी हो सकती है और मोहरों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. अगर आपकी स्पाइन के अंदर डिस्क बल्ज हुई है, वो स्पाइन में अगर प्रेशर दे रही है तो उसके रिस्पॉन्स में मसल स्पैज्म में आ जाएंगे. और वो अभी आपको सिम्टम सिर्फ स्पैज्म की हद तक दे रहे हैं कि आपको कंधे खिंचे हुए लगेंगे, कमर तनाव में लगेगी, बैक ऑफ थाइज और बैक ऑफ काफ में आपको लगता है कि वहाँ पे मसल्स खिंचे हुए हैं. तो पहले खिंचाव आ सकता है, उसके बाद फिर वो शाटिका या जो है ना रेडिएटिंग पेन और नमनेस वगैरह जो है ना वो आम में आ सकती है. तो ये डिस्क का इशू हो सकता है. ये सही. सो क्या इसके लिए कोई एज भी मैटर करती है कि किसी भी एज में हो सकता है? एज यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता. अगर आपको कोई फॉल है, कोई एक्सीडेंट है और बैड पोस्चर्स की हैबिट है, जैसे हम बहुत झुक के बच्चे जैसे पढ़ते रहते हैं, तो उस सूरत में डिस्क जो है ना अंडर प्रेशर जा सकती है और वो बाद दफा पीछे स्लिप कर जाती है. और वो स्लिप कर गई है तो फिर उसके सिम्टम्स आएंगे. सही. अब मुझे ये बता दें, हमारा सोना, उठना, बैठना और इसके अलावा हमारा चलना भी ये कितना मैटर करता है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, उसमें कोई पेन ना हो. हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं. हम समझते हैं हम हर रोज़ हील्स पहन के जाते जा रहे हैं तो हम बड़े कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो स्टाइल आपको एक अपना मेंटेन करना है. आपने बिल्कुल फ्लैट जूता भी पहना है तो आप समझते हैं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? पोस्चर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्लाउच करके बैठते हैं, जैसे वेरी कॉमन पोस्चर है कि हम यूं करके सोफों में यूं करके लेट के टीवी और चीजें देखते हैं, इस पोस्चर में अक्सर बेशतर स्पाइन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो हम मरीजों को यही इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपराइट बैठिए, ऑल द वे के बैठे और अपने नेचुरल पोस्चर लें. गर्दन झुका के, जैसे आज का टेस्ट नेक की इश्यूज हैं, फोन हम यहाँ पे देखते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो नेक तो बहुत ज्यादा बेंड होगी, उससे नर्व्स भी प्रेस हो रही हैं. तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन है, तो उसमें सारा दिन देखने से डेफिनेटली उसमें स्पाइन पे लोड आएगा और उससे सिम्टम्स भी अच्छा, आएंगे. कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं चाहूंगी जरूर आप बता दें कि अगर आपको यहाँ पेन हो रही है, आपको करना क्या है अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए. बैक में पेन हो रही है तो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज जो रूटीन में अगर आप करते रहेंगे ना तो कम से कम आपका बॉडी जो है वो एक फ्लो में रहेगी. यस, वेरी सिंपल. जैसे वर्किंग लेडीज हैं, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो उनके नेक एंड शोल्डर्स और चेस्ट का जो एरिया है वो आगे रहता है. तो ये पोजीशन उनके लिए, इसको डिफ्यूज करने के लिए आप अपराइट हो जाएं थोड़ी देर के लिए और नेक ऑल द वे बैकवर्ड लेके जाएं, सिर्फ सर को नहीं घुमाना. ठीक है. तो हम ये करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. पूरी नेक पीछे को लेके जानी है. अबव हेड दोनों आर्म्स को 2-3 दफा स्ट्रेच कर दें, आउटवर्ड स्ट्रेच दे दें. तो ये आप हर घंटे बाद 2 दफा कर देते हैं तो आपको असरात खत्म हो जाए. लोअर बैक घर जाके आपने 10 से 15 मिनट उल्टा लेटना है और उसके बाद वो स्पाइन अपने आप अपनी जगह पर सेटल होती चली जाती है. तो दिन भर की थकान, हमारे फ्रंट के मसल्स की शॉर्टनेस, फटीक का होना, नसों का दबना, ये सारा का सारा 10-15 मिनट घर जाके उल्टा लेटने से वो नलीफाई हो जाता है. चलिए, तो बड़ी These are 2 very simple tricks. और ये आपको रूटीन में जो है वो रूटीन में करते रहें, रूटीन में करते रहें. ठीक है. और टू मच सिटिंग, इसको हमेशा वॉच करें. आप अपना बैठने का पोस्चर 1 घंटे के बाद थोड़ा चेंज कर लें. ठीक है. आप खड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं. इवन यू कैन टेक जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स. ठीक है. मुसलसल टांग का सो जाना. यस. आप बैठे हैं तो आपको एक लगता है, और खास तौर पर जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनकी वेन खिंच जाना टांग की, क्या वजूहात होती है उसकी वजह कमर है. और कमर को अगर आप सही पोजीशन पे रख लेते हैं और अपने पोस्चर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं तो नस पे प्रेशर नहीं आता. अगर किसी के टेल में प्रॉब्लम है तो टेल कुशन नीचे रख के बैठा जाए, और अगर सीट कंफर्टेबल नहीं है तो सीट को कंफर्टेबल किया जाए. पोजीशन को अपराइट रखें, बार बार चेंज करते रहें. और प्रेगनेंसी में कायरोप्रैक्टर्स आर द वन ऑफ द मैजिकल ट्रीटमेंट्स जो हम देते हैं. मेडिसिन नहीं दे सकते, पेन किलर्स. कायरोप्रैक्टर्स लास्ट स्टेज तक जो है ना वो मैनुअली उसकी नस को जो है ना रिलीज कर देते हैं. ग्रेट. ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है. ड्राइवर हजरात जिन्होंने बहुत बहुत लंबा सफर करना होता है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत प्रॉब्लम है. एक ही पॉज में आपको बैठे रहना पड़ता है. और उनके साथ ये बहुत मसला रहता है, शोल्डर में पेन, बैक में पेन. तो क्या करना है उनको? फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. ओके. मोस्टली मेरे पेशेंट्स में उनको एडवाइस करता हूँ कि मोटरवे पे आप जा रहे हो तो हर आधे घंटे के बाद एक सर्विस स्टेशन आता है. यू जस्ट ड्राइव इन, कम आउट ऑफ द कार एंड देन यू सिट बैक एंड ड्राइव. तो 1 घंटे के बाद तो लाजमी ब्रेक लेनी चाहिए, पोस्चर चेंज करना चाहिए.
अदरवाइज अंदर बम्प्स की वजह से, वेट की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से डिस्क ऐसा ऐसा इरोड होती रहती है। तो डिस्कों की पैथोलॉजी जब हो जाती है तो वो फिर रप्चर होती हैं, शैटिका हो जाता है, या परमानेंट स्पेस कम हो जाती है जिससे अर्थराइटिस हो जाता है मोहरों के अंदर। अच्छा, तो वो एक परमानेंट लॉस होता है और वो फिर ज़ाहिर ड्राइवर्स ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में से है, तो ड्राइवरों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बार बार पाँव का सोना, अब एक पोस्चर में आप बैठे हैं, आप टांग भी उठा के इधर नहीं रख सकते, मुसलसल सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसके पीछे ब्लड फ्लो की कमी भी हो सकती है, जो कि हमारे इंग्वाइनल एरिया में पेट अगर बड़ा है या बहुत आगे होकर बैठते हैं तो नीचे के धड़ का खून की जो सप्लाई जो ऊपर जा रही होती है वो बंद हो जाती है। तो उसको आप वॉच करें, और अगर टू मच बैठते हैं तो आप थोड़ा पोजीशन चेंज कर लें और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस भी करवाएं। ठीक है, ठीक है। मोटापे का शिकार जो लोग हैं उनके लिए क्या सजेशन होगी, क्योंकि उनको वेट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, टांगों में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना, क्या करें? मोटापा इटसेल्फ वो तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके कई पहलू हैं। उन पहलुओं में से एक पहलू ये है कि जिस्म में एक्स्ट्रा पानी रुकने लग जाता है। अच्छा, अगर वो पानी रुक रहा है तो फैट और पानी की दोनों का एक वेट ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर नजर आता है। तो उसका वन ऑफ द सोल्यूशन है लिम्फेटिक ड्रेनेज। वो करवाई जाए तो उसके बाद उनका वेट में काफी कमी आ जाती है। न्यूट्रिशंस को वॉच करें, फिर छोटी छोटी शॉर्ट वॉक्स करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम वॉक को समझते हैं कि हमने 1 घंटा वॉक करनी है, वो वॉक है और वो कर नहीं सकते, नहीं पॉसिबल, ठीक है, कर नहीं सकते। आर्थराइटिस है, ओबिसिटी है, तो मैं मरीजों को एडवाइस करता हूं कि आप हर नमाज के साथ टोटल 10 मिनट की वॉक करनी है आपने। सही, तो 5 टाइम आपने 50 मिनट की वॉक होगी आपकी, और बॉडी के ऊपर कोई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आ रहे। सही, जस्ट ब्रेक इट 5 टाइम और 10-10 मिनट की आप वॉक करें, देन यू कैन ग्रेजुअली इनहांस इट। आप 5 मिनट को 10 मिनट 15 मिनट कर लें। तो हर नमाज के बाद अगर आप 20 मिनट तक चले जाते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट वॉकिंग 2 आवर्स। डाइट का रोल क्या होता है इसमें? डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। डाइट में देखें, एक है न्यूट्रिशन का लेना और फिर डाइजेस्ट होके बॉडी को मिल जाना। यहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट इनका बड़ा रोल है। आप खुराक हेल्दी खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइजेस्ट होके ब्लड में मिल नहीं रही है, तो उनसे मिलना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए, और कैरोप्रैक्टर्स को एक दफा स्पाइन चेक करवा लें। ठीक है, स्पाइन से बाज दफा सिग्नल्स स्टमक को नहीं जा रहे, बुनियादी इशू यहाँ से ही होता है, दैट्स वन ऑफ द वे। तो स्पाइन से बाज दफा अगर करंट प्रॉपर्ली डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं जा रहा, हर चीज हमारी करंट से चलती है, और वो नर्व स्पाइन से आ रही हैं, तो स्टमक अगर प्रॉपर्ली उसको करंट नहीं है तो वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं करेगा, आंतें हमारी फंक्शन नहीं करेंगी। तो उसके लिए एक दफा कैरोप्रैक्टर को भी चेक करा लें, अगर उनकी डोमेन में कोई चीज आती है तो ही और शी विल हेल्प। ठीक है डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? गुड पोस्चर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सर्दियों में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम समझते हैं कि एक चीज़ का हमें फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो लोग, वैसे तो आजकल जेब भी इजाज़त नहीं देती कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खा सकें। खुश्क मेवाजात में चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं, इनका रोज़ाना का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये कितने मुफीद हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, उनको इनका इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, क्योंकि कहा जाता है कि ये चीज़ें गर्म होती हैं तो बीपी एकदम से आपका हाई हो जाता है। अच्छा, अब क्या करते हैं लोग कि चाय के टाइम पर अगर आप नट्स का इस्तेमाल करें, कहीं गेस्ट आती हैं आपके सामने, सर्दियों में ऐसी चीज़ें रख देते हैं लोग ना, सो उसके साथ चाय का इस्तेमाल भी हो रहा है, सम टाइम कॉफ़ी का इस्तेमाल भी हो रहा है। सो ये कितना मुफीद है, खाने के बाद अगर आप खा रहे हैं, खाने से पहले खा रहे हैं। फिर हम देखते हैं सर्दियों की जो खुसूसी तौर पर वो बनाए जाते हैं कुश्ताजात, उनमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, और फिर पेरेंट्स खाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल। तो इसकी आफादियत ज़्यादा कैसे है ये भी डिस्कस करेंगे। इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, किन को कम करना है, और इसके साथ क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर तो ये है कि आपको इससे ड्राइनेस हो रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं चेहरे पे पिंपल निकल आए हैं, क्या करना है इसके लिए। जी, समन इश्तियाक ने हमें ज्वाइन किया, हमारे ग़िज़ायात हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, खुश्क मेवाजात पे आज हम बात कर रहे हैं। सो सर्दियों का मौसम है,
اللہ تعالیٰ کی ब्लेसिंग भी है, क्या अहमियत है इनकी? अच्छा अना, हम अक्सर देखते हैं ना कि मौसम सरमा में, विंटर्स में इसकी कंजप्शन ज़्यादा ही बढ़ जाती है. जहाँ बैठे हैं, जब बैठे हैं, अगर बाउल्स है या हम खाते ही जाते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई हेल्दी चीज़ भी एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो उसके भी नुकसान हो सकते हैं आपकी बॉडी में. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो कितनी मिकदार में खा सकते हैं, किस टाइम पे खा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. बट अगर बात की जाए ये खुश्क मेवाजात की, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं. इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि आपके ओमेगा 3 जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है. इवन ब्रेन बूस्टर कहा जाता है. अक्सर हम बचपन से सुन रहे हैं ना कि मेमोरी को इंक्रीज करना है, बादाम खिला दें बच्चों को. तो ये जितने हमारे नट्स हैं, चाहे वो वॉलनट्स हैं, चाहे वो बादाम हैं, आपके पिस्ताशियो है, कैश्यू नट्स हैं, जितने भी नट्स हैं हमारे, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं और ब्रेन बूस्टर्स हैं. एग्जैक्टली. अब अच्छा ना, वेट तब होता है इससे गेन जब आप अपनी कैलोरी से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे. तो हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वी वुड रिकमेंड कि आप पर डे इसकी फिस्ट फुल ऑफ नट्स जो 30 ग्राम होते हैं वो आप पर डे ले सकते हैं. लेकिन वो भी ये नहीं कि फिस्ट फुल ऑफ नट्स आप बादाम ले रहे हैं, अखरोट ले रहे हैं. मिक्स नट्स जो होते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सारे मिक्स करके ना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब किन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो मुफीद नहीं है? हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, लोग कहते हैं गर्म होते हैं इससे बीपी शूट कर जाता है. डायबिटीज के पेशेंट, फिर उनको प्रॉब्लम होती है. तो कितना इस्तेमाल कौन कौन लोग इसका नहीं कर सकते, कौन कर सकते? अच्छा ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर हम इन्हीं मिथ्स में रहते हैं कि इसकी तासीर ठंडी, इसकी तासीर गर्म, और फिर कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी है. और ना खाने की वजह से हम बहुत सी बॉडी में, अपनी ही बॉडी में बहुत सी चीज़ों में डेफिशिएंसी ले आते हैं. तो हर चीज़ अगर आप मिकदार में खाएंगे, नट्स का कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है अगर आपने एक मॉडरेट क्वांटिटी में, एक पोर्शन कंट्रोल में खाया हो. आप 7 से 8 बादाम, इवन 8 to 10 जो ऑनवर्ड्स होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 से 3 अखरोट, 2 से 3 पिस्ता, 2 से 3 जितनी भी क्वांटिटी है. इवन आप पर डे खजूर जो डेट्स होती हैं, फिग्स होती हैं, वो भी 1 से 2 आप ले सकते हैं. तो आप जब भी एक क्वांटिटी में खाएंगे, ये डायबिटिक के पेशेंट्स एज अ स्नैक ले सकते हैं. एक फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाती है, और जो आपको एक क्रेविंग होती है मीठे की, वो खजूर से आप कर सकते हैं. बादाम, अखरोट एक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देते हैं. इवन इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो आपकी जो एपिटाइट है वो भी सप्रेस हो जाती है. वेट लॉस वाले भी इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं. जिनको कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का इशू है, वो भी इनको एक क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी अभी हमने डिस्कस की, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इवन थायराइड के पेशेंट्स, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट है. कैंसर के पेशेंट, डिफरेंट हेल्थ जितनी भी डिजीजेज हैं आपकी, आप उनमें ये चीज़ें एज अ स्नैक आप ले सकते हैं. डिपेंड करता है आप इसको किस फूड सोर्स के साथ ले रहे हैं. अक्सर जैसे अभी आपने बात की थी, सेशन स्टार्ट होने से पहले हम बात कर रहे थे कि इसको चाय के साथ अक्सर लोग ले लेते हैं. चाय में, आपकी कॉफ़ी में कैफीन होती है, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देती है. इवन हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बादाम अगर छिलके के साथ दे रहे हैं तो वो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्योंकि बेसिकली जो आपके बादाम होते हैं उनको हम अक्सर कहा जाता है कि आपने, और ये इसको भिगो के रात को, आपकी ओवरनाइट इसको सोक करके पानी में आप इसको सुबह कर लें, क्योंकि जो उसका आपका छिलका होता है उसमें टैनिन्स होते हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन को कुछ लोगों में वेरी करते हैं ना, पर्सन टू पर्सन, तो उस कुछ लोगों में एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो बादाम है वो ओवरनाइट सोक करके उसको आप पील करके उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं. बाकी जितने भी हैं, जैसे अखरोट उसका शेल होता है, ऑब्वियसली उसको करके हम विदाउट शेल वो हमने कंज्यूम करना है. आपके पिस्ता हैं, ये सब है, या आप इसको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं. ठीक है. लेकिन चाय और कॉफी के साथ नहीं लेना. ठीक है. एक चीज तो वाज़ेह हो गई है, बेस्ट टाइमिंग क्या है? निहार मुंह भी कुछ लोग कहते हैं कि आप खा लें, बच्चों को खाली पेट बादाम दें. बिल्कुल. सो बेस्ट टाइमिंग इसकी क्या है वो भी बता दें. अच्छा अना, इसको निहार मुंह बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए, और इवन इसको ब्रेकफास्ट के साथ आप दे सकते हैं बच्चों को. और अगर ब्रेकफास्ट में नहीं ले रहे, सबसे अच्छी एब्जॉर्प्शन इसकी ब्रेकफास्ट के साथ या एम्प्टी स्टमक भी आप ले सकते हैं. बट समहाउ अगर आप नहीं ले रहे, भूल गए हैं, स्किप हो गया है, तो आप बच्चों को उनके लंच बॉक्स में लंच के साथ दे दें. इवन आप घर में खुद भी ऑफिस टाइमिंग्स में हम खुद भी एज अ स्नैक इसको इवनिंग में कंज्यूम कर सकते हैं. गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम कंटेंट होता है, और जो हमारे बादाम, अखरोट हैं, इसमें भी कैल्शियम. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये नट्स वगैरह खाने से गला पक गया है,
फेस पे पिंपल्स निकल गए हैं। हाँ जी। सो क्या वाकई इससे तो वो ये होता है कि हम क्वांटिटी में ज्यादा ले लेते हैं? अच्छा ना, उसमें ना मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो क्वांटिटी इंक्रीज, दूसरा ये होता है, देखिए इसको खुश्क मेवा जात अगर कहा गया तो इसमें ये ना वाटर कंटेंट नहीं है। हम अक्सर समर्स में कहते हैं कि जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है, इसमें वाटर कंटेंट नहीं है कुदरती तौर पे। एक तो पहले ये चीज़ होगी। सेकेंडली ये कि हम अगर ये खुश्क मेवा जात जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले रहे हैं, साथ हमने विंटर्स में हमने कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लिया, हमने तली हुई चीज़ें, जलेबियाँ, पकौड़े, ये चीज़ें बहुत कर दी हैं, तो वो भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो आपकी स्किन पे ये आपकी एक्ने जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाए। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि ये खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल हम अक्सर देखते हैं लोग रात को करते हैं सोने के टाइम पर। आपने खाना शाना खा लिया, अब आप वीकेंड है जी, मूवी देख रहे हैं, तो रात के टाइम पे जी आप साथ साथ बादाम खा रहे हैं और ये वो, तो ये वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, कि उनको इससे परहेज करना चाहिए, इससे आपका वेट ज्यादा हो जाता है? बिल्कुल। और रात को तो हम वैसे भी कहा जाते हैं ना कि एज अ डाइटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंड कि 8 बजे तक आपका जो डिनर है डेट शुड बी अराउंड 8। उसके बाद आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे उसको डाइजेस्ट करें। लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर है, और विंटर्स में स्पेशली आना, कि हम बेड पे बैठे होते हैं और हम मूंगफली या जितने भी नट्स हैं उनको खाते ही जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वही बात कि अगर आप एक हेल्दी चीज़ भी खा रहे हैं और उसकी ओवर कंजप्शन कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में अनहेल्दी इफेक्ट्स डाल सकती है। और सेकेंडली हमेशा मैं बताती हूँ कि मैं इस सेशन में भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि इनको हम अक्सर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं एनर्जी बूस्टर्स। तो ये जितने भी हमारी सीड्स हैं, हमारे नट्स हैं, इनको मिक्स करके हम बच्चों के लिए घर में ही वो काइंड ऑफ एनर्जी कैंडीज जो होती हैं, एनर्जी बूस्टर्स की जो आपकी बिस्किट्स होते हैं, घर पे आप वो बना सकते हैं कि आप सारे नट्स ऐड करें, उनको ब्लेंड करें और आप सीड्स ऐड करें, जिसमें सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स आपकी सारी आ जाती हैं। सारे ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में बोन हेल्थ इश्यूज बहुत आना शुरू हो गए, बच्चों में क्या, इवन हम सब में अर्ली एज में बोन हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो आप उन सबको सीड्स को, नट्स को ऐड करके देसी घी में वो काइंड ऑफ, जैसे हम पंजीरी उसको बनाते हैं रोस्ट करके, तो आप उसके बॉल्स बना के वो आप बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। सही। सो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसकी आफादियत बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बता दें किन लोगों को इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना? अच्छा ना, उन लोगों को नहीं करना जिनको कोई बहुत ही मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है, वो अपने डाइटिशियन, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके उसकी क्वांटिटी अपने डाइट प्लान में ऐड करके वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। आंखों के लिए कितना, कुछ लोगों की बिनाई बड़ी कमजोर होती है, बाल कम हो लोग तब भी कहते हैं, क्या रोल होता है इनका? अच्छा ना, आंखों के लिए भी बहुत मुफीद है और इवन बाल के लिए। जैसे हमारे बादाम, अखरोट की ही हम अगर बात कर लें तो इसमें विटामिन ई पाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारी जितनी भी क्रीम्स हैं, हमारे ऑयल्स हैं, उसमें विटामिन ई जो होता है हम उसको बड़ा कर रहे होते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करने हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो क्यों नहीं हम कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ जाते हैं कि हम अपनी डाइट में ये नेचुरल चीज़ें जो हैं वो ऐड करें, ताकि इससे आपकी आई साइट जो है वो भी सही हो सकती है, आपकी हेयर ग्रोथ, स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो सकती है। ओवरऑल फाइबर किसमें ज्यादा है? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हम अब इतने सारी चीजें इस्तेमाल करें, हमें ये नहीं पता होता कि इसकी अफादियत ये है, इसमें ये चीज ज्यादा है। सो हमें ये भी साथ पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आपको फाइबर की इंटेक ज्यादा चाहिए तो आपको इस नट का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अच्छा अना, जितने भी आपके बादाम, अखरोट, आपका पिस्ता, आपके काजू, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और इवन आपका खजूर, इन सब में फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है, कैल्शियम कंटेंट भी है, आपकी जितने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन ई, आपकी जितनी भी आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब इन चीज़ों में पाया जाता है। इंजीर में फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा है। इवन जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, हम उनको कहते हैं कि आप रात को ही भिगोकर ओवरनाइट आप 2 जो है अंजीर वो आप सुबह ले सकते हैं। इवन अगर आपने नहीं भी ओवरनाइट सॉक किया, आप डेली बेसिस में 1 से 2 अंजीर के जो पीसेस होते हैं आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फैट कंटेंट किस में ज्यादा है? क्योंकि वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस है ना, उनको पता हो कि हमने ये वाली चीज जो है वो कम खानी है। अच्छा अना, सबसे अच्छी बात इसमें नट्स में ये है कि इसमें अगर फैट्स हैं तो हेल्दी फैट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी सही रहेगी तो आपको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं होगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तभी आपको मल्टीपल हार्ट के इश्यूज होना शुरू होते हैं, तभी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये सबसे अच्छी ड्राई फ्रूट्स में ये बात है, अगर आप इसको एक क्वांटिटी में, एक पोर्शन कंट्रोल में कंज्यूम करते हैं तो आपको नुकसान नहीं देगी। हार्ट पेशेंट को कौन से मेवाजात जो हैं, कुछ मेवाजात उनका इस्तेमाल? अच्छा, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो 7 से 8 बादाम, 2 से 3 वॉलनट्स, काजू, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्वांटिटी उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी। और चाय के साथ कंज्यूम नहीं करना, नीम गर्म दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में।
ठीक है, और वो लोग जो कि कॉन्शियस हैं कि जिनकी स्किन अच्छी हो जाए, सो वो कौन सा ऐसा नट है जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें तो हमारी स्किन पे उसके असरात भी नजर आए? अच्छा, उसमें है ना ये जितने आपकी डेट्स हैं, 1 से 2 खजूर फिक्स, और इवन खुबानी आती है, खुश्क खुबानी जिसे कहा जाता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इवन ओवरऑल नट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात कि एक फिस्ट फुल ऑफ नट्स, एक मॉडरेट क्वांटिटी, एक पोर्शन कंट्रोल, ये जो मेन चीज़ें हैं ना, ये एक आपकी बॉडी में इसका बहुत मेन रोल है। अच्छा, अब मार्केट में ना आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, सॉल्टेड भी मिल जाते हैं, कुछ के ऊपर वो हम देखते हैं शुगर के फॉर्म में, जिस तरह से वो शक्कर वगैरह को मिक्स करके वो ऊपर उसकी कोटिंग की होती है। सो मुझे ये बता दें, ये टेस्ट तो बहुत डेवलप करते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, क्या इनकी अफादियत भी उतनी होती है? नहीं है ना, जितने आपके पैकेज्ड होते हैं, इवन हम अक्सर देख रहे होते हैं बाइट भी उस पर नमक डाला जाता है, तो वो इवन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी हम रेकमेंड नहीं करते कि वो आपने सॉल्टेड जो होते हैं, रोस्टेड और सॉल्टेड दोनों मिक्स करके वो नट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। और जितने आपके पैकेट में आते हैं वो आप ये देखें कि पैकेट में है तो वो कितने प्रोसेस से निकल के उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए होंगे फॉर शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, तो उससे परहेज करें। उससे बेहतर है कि आपके नेचुरल जो आपके जहाँ से खुश्क मेवा जात मिलते हैं वहाँ से लेकर एक क्वांटिटी में आप इनके जार्स बनाकर इवन इसमें सीड्स ऐड करके वो कंज्यूम कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं लोग, क्योंकि हम बारहा लोगों को देखते हैं कि खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। सेकेंडली, जितना आप महदूद होकर खाएंगे उतना आप ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। तो आज 14 दिसंबर जिनकी सालगिरह है, साहबजादा अहमद मुस्तफ़ा चिश्ती और मुबीन अहमद, मिर्जा गंजफर, सदाम हुसैन, अतीकुर रहमान खोखर, मोहम्मद यासिर चौधरी, जामिर आफ्ताब, मोहम्मद मुआज और दुआ फातिमा की सालगिरह है, महानूर शब्बीर की सालगिरह है, चौधरी यासीन की सालगिरह है, इलाफ फातिमा की सालगिरह है। इसके बाद जी मोहम्मद हसन की सालगिरह है, इरहा की सालगिरह है, जन्नत अरसलान की सालगिरह है, फवाद जो कि हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा हैं जी, 24 न्यूज़ में जी NLE हैं, तो इनको भी हम सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। और तमाम लोगों को जिनकी आज सालगिरह है उनका स्पेशल डे जी हम उनको विश करना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह है कल यानी संडे को तो आपने परेशान तो बिल्कुल नहीं होना जी, आपने हमें पिक्चर्स भिजवा देनी है तो हम इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।